अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 24 दिसंबर 2023 और इस दिन को पूरी दुनिया में कितने करोड़ इंसान हैं जो आज मना रहे हैं अपनी ईद के तरह। जिस तरह मुसलमानों की ईद होती है रमज़ानुल मुबारक के बाद, इस तरह ये जो ईसाई लोग हैं क्रिश्चियन, इनकी भी ये ईद होती है जिसको ये क्रिसमस का नाम देते हैं। इसकी हिस्ट्री क्या है ये हम ये सब जानते हैं, हम भी जानते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ये कहते हैं कि उस दिन वलादत हुई थी, तो इस तरह का इनका और चीज़ें इसके साथ कुछ मुंसलिक है। लेकिन आज अगर हम देखें तो इन ममालिक में जो चर्च हैं ये आज से अगर 100 साल पहले से मुवाजना करें तो खाली पड़े हुए। कोई लोग, कोई बूढ़े बूढ़े लोग वही वहाँ चर्च का रुख करते हैं जो इबादत करने के लिए, या जिसकी वजह से आप पूरे यूरोप में इनके जो चर्च हैं अक्सर इलाकों में वो फॉर सेल लगे होते हैं बेचने के लिए। और कौन है वो चर्च खरीदने वाला, कौन है उन चर्चों को खरीद के In 300 Metern nimm die linke Spur, um geradeaus weiterzufahren. Dann weiter geradeaus. आप सब जानते हैं कि आगाज इस्लाम में जब इस्लाम का आगाज हुआ, कौन लोग थे जो मुसलमानों के दरपे थे, उनको मसाजिद में या जो इबादत गाहें अल्लाह की इबादत वहाँ जाने से रोकते थे। Dann nimm die rechte Spur, um geradeaus weiterzufahren in die Rosa-Luxemburg-Straße. Nimm die rechte Spur, um geradeaus weiterzufahren in die Rosa-Luxemburg-Straße. सफर के साथ हम फ्रैंकफर्ट से बाहर निकल गए हैं। मोटरवे पे हमारा सफर आज होगा फ्रैंकफर्ट से डार्मस्टैड की तरफ। बावजूद इसके कि आज पूरा यूरोप के पूरे ईसाई दुनिया अपनी उनकी छुट्टी है, अपने घरों में वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन Nimm die rechte Spur, um auszufahren auf die A66 Richtung Wiesbaden, Köln. Nimm die Ausfahrt rechts auf die A66 Richtung Wiesbaden, Köln. या इबादत के लिए अल्लाह ताला के घर बनाए गए। कौन लोग थे जिन्होंने वहाँ इबादत से रोका? ना सिर्फ रोका बल्कि जो इबादत के लिए जाते थे उनके ऊपर क्या जुल्म करते थे। वाक़या हमने सुना हुआ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा नमाज के लिए सजदे में थे, ऊपर किसी जालिम ने ला के वो ऊँट की ओजड़ी या इस तरह ऊपर रख दी। अब ये अगर हम हिस्ट्री देखें इस्लाम की तो आगे चलते चले जाएं तो आपको पता है मुख्तलिफ अदवार में कैसे कैसे जुल्म जो हैं वो मुसलमानों के साथ हुए। ये कुर्तबा ले लें, यहाँ स्पेन में जब मुसलमानों की 700 साल हुकूमत ख़त्म हुई तो यहाँ जो मसाजिद थी उन मसाजिद के साथ क्या किया गया, किस तरह उनकी तौहीन की गई, उनको तोड़ा पड़ा। ये सारी हिस्ट्री सामने रखते हुए आज यहाँ देखिए 3,8 Kilometer. चर्च बिकने के लिए Halte dich लगता है rechts auf die A5 Richtung Basel, Ausfahrt Steinbach. खरीद के उसको मस्जिद की शक्ल में ढाल देते हैं। इसी तरह बाकी ममालिक में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ जहाँ ईसाई दूर हुए मजहब से और उनका चर्च जो है वो खाली हो गया है, उनकी इबादत जो अपने तरीके से करते हैं उससे, तो वो उसको खरीद के मस्जिद में डाल दिया। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा काबिल गौर है। अब हम चलते हैं अपने मुल्क पाकिस्तान में। पाकिस्तान के अंदर पिछले कोई 40-50 साल से भी ज़्यादा अरसा हो गया कि वहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक या उनकी पेशगोई के मुताबिक उम्मत मुसलमा के जो बिगड़े हुए उलमा, जिनको हम उलमा सू के नाम से जानते हैं, वो उनकी ज़ेर निगरानी वो जो पौध जवान परवान चढ़ रही है जनरेशन, जो उनको सिखाया गया है, जो उनको बताया गया है, उसके मुताबिक उन्होंने क्या काम शुरू किए हुए हैं।
جماعت احمدیہ کی جو مساجد جہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے وہاں انہوں نے حملے کرنے شروع کر دیے. وہاں سب سے پہلے انہوں نے وہاں کلمہ طیبہ جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے In 1,5 Kilometer. Nimm eine der 2 rechten Spuren, um dich rechts zu halten. Dann weiter geradeaus. اس کو آگے مسجدوں کے مینار اور محراب. اس کی وجہ اگر آپ غور کریں یہ ہے کہ جب آپ ایک بچپن میں ہم ایک نا کہانی سنا کرتے تھے نہ کھیڈاں گے تو نہ کھیڈن دیاں گے, پنجابی کا ایک محاورہ. ان لوگوں کو اب خود توفیق نہیں ملتی نمازوں کی, نہ نیکی کی, نہ کوئی اچھائی کی. اب ان کو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ یہ دوسرے یہ جو احمدی ہیں جن کو ہم نے کافر قرار دیا ہوا ہے یہ کیوں نمازیں پڑھتے ہیں, یہ کیوں عبادت کرتے ہیں, جمعے پڑھتے ہیں, عید پڑھتے ہیں. اب جب خود نہیں کرنا تو اس چیز کی تکلیف ان کو ہر وقت اس طرف موڑ کرتی ہے کہ ٹھیک ہے پھر ہم نے تو کرنی نہیں تو یہ کیوں کریں. ہماری اس میں بےزتی ہوتی ہے کہ ہم مسلمان ملک ہو کے قلعہ کہلاتا ہے اسلام کا, تو ہم تو کرتے نہیں. Um geradeaus weiterzufahren auf die A5 Richtung Basel, Ausfahrt Steinbach. Nimm die linke Spur, um geradeaus weiterzufahren auf die A5 Richtung Basel, Ausfahrt Steinbach. Dann nimm die rechte Spur, um dich rechts zu halten auf die A5 Richtung Basel, Frankfurter Kreuz. Nimm die rechte Spur, um dich rechts zu halten auf die A5 Richtung Basel, Frankfurter Kreuz. کہیں غلطی نہ کھا جائیں, یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم تو پڑھتے نہیں ہیں سارے, ہمارے باپ دادا تو نماز پڑھتے نہیں, اچھے کام کرتے نہیں. تو یہ قادیانی جن کو ہم غیر مسلم کہتے ہیں یہ کس طرح نمازیں بھی پڑھتے ہیں, قرآن بھی پڑھتے ہیں اور عید بھی مناتے ہیں, قربانیاں بھی کرتے ہیں, اور پھر یہ ہے کہ ان کے اندر بڑا اتحاد بھی ہے, ان کے اندر ایک نظام ہے. وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نظام کا جو اجرا کیا تھا وہ والا ان میں پایا بھی جاتا ہے. ایک ہاتھ پہ ایک حکم پہ یہ چلتے ہیں. خلافت جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا کہ مومنین کو خلافت سے نوازتا ہوں میں, اب ان کے پاس خلیفہ بھی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان کے لیے بڑی تکلیف ہے. اور اس کی وجہ سے یہ سوچا کہ چلیں اور تو ہمارا اب کوئی بنتا نہیں, چلیں ہم ان کی نا مساجد کے منار توڑتے ہیں, ان کو ہوگی تکلیف اور پھر یہ نکلیں گے باہر احتجاج کریں گے یا تو پھر ہم ان کے اوپر اور ظلم کریں گے. لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ ہماری جو جماعت ہے اس کا ایک مولا جس کا تعلق خلافت احمدیہ کے ذریعے ہر احمدی تک ہے, ان کی ایک حکم کی بھی عدولی نہیں کرتے, وہ جس طرح وہ فیصلہ کرتے. اس لیے جماعت احمدیہ کی جو مساجد پاکستان میں یہ اگر سال میں مثال کے طور پہ یہ 10 توڑتے ہیں یا 12 منارے توڑتے ہیں یا وہ چھینتے ہیں جماعت, تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں دنیا میں 100 مساجد دے دیتے ہیں. پوری افریقہ دیکھ لیں, یورپ دیکھ لیں, آسٹریلیا, کتنی مساجد ہیں جنہوں نے وہاں ان نے اس جیلسی میں, اس عداوت میں جن کو نقصان پہنچایا, توڑا کہ یہ لوگ کیوں نماز پڑھتے ہیں, یہ کیوں اللہ کی عبادت کرتے ہیں. مسلمان ملک ہمارا ہے, کہلاتے ہیں ہم مسلمان ہیں, پڑھتے یہ عبادت کرتے ہیں, نمازیں یہ پڑھتے ہیں. اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں کتنے مساجد سے نواز دی ہے. صرف مساجد ہی نہیں, بڑے بڑے سینٹر, جامعہ جہاں مبلغین تیار ہوتے ہیں, قرآن مجید کے تراجم درجنوں زبانوں میں ایسے ترجمے جو آج تک کسی مسلمان حکومت کو توفیق نہیں ملی. حالانکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ارباں خرباں مالی دولت یعنی یہ جو قدرتی دولت ہے تیل کی ملی, لیکن ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ ایسی زبانوں میں ترجم کرائیں جو آج تک جن تک وہ قرآن پاک کی تعلیم نہیں پہنچی. جماعت احمدیہ نے کروائی ہے. کیوں کروائی ہے؟ کیونکہ خلیفہ وقت ایک اللہ کا نمائندہ موجود ہے. اب بات اتنی نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ جو لوگ سنتے نہیں ہیں جماعت احمدیہ کے موقف کو, جماعت احمدیہ کی بات کو وہاں پاکستان میں بین کر دیا گیا. قرآن مجید کے ترجمے کو بین کر دیا, کتابیں بین کر دی. یہ جو چیز ہے اس کی وجہ سے جو بچے ہیں, جو نئی جنریشن ہے, ان تک وہ حقیقت یا سچائی پہنچتی نہیں کہ جماعت احمدیہ کا موقف کیا ہے. صرف اتنا فرق ہے کہ جس امام مہدی کا یہ انتظار کر رہی ہے پوری امت مسلمہ,
اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیش گوئی کے مطابق ایک امام مہدی نے، جس کو مسیح موعود بھی کہتے ہیں، انہوں نے تشریف لانا تھی. عیسائی بھی انتظار کر رہے ہیں، ہندو بھی، سکھ بھی، جتنے مذہب ہیں اپنے اپنے ایک وہ ریفارمر جس کو بولتے ہیں اس کا. جماعت احمدیہ واحد جماعت وہ کہتی ہے کہ وہ آ چکے ہیں اور ہم ان پہ ایمان لے آئے ہیں. انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کوئی نئی شریعت نہیں ہے، کوئی نئی بات ایڈ نہیں کی، صرف وہ دین جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اس کی دوبارہ زندہ کرنے کے لیے میں آ گیا ہوں. اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امام مہدی کو ایک حدیث میں نبی اللہ کا لقب دیا، نام دیا ہے کہ وہ نبی اللہ ہوگا. اب اس میں اگر انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں غیر شرعی طور پہ غیر شرعی نبی ہوں، اس تعلیم کو آگے چلانے والا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پھر اتنی بات کے اوپر صرف اور پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں وہ نہیں جس طرح پاکستان یا بر صغیر کے جو انہوں نے یہ زیادہ ادھم مچائی ہوئی ہے اور یہ حرکات کر رہے ہیں. اب یہ دیکھیں 2 دن پہلے سمندری مسجد جس کے منارے توڑے ہیں، جس کے اوپر، اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ ڈھونڈتے تھے عیسائیوں کو، دوسروں کو کہ یہ آ کے ہماری مدد کریں، کلمہ توڑیں. اب ان کی کیا کہتے ہیں بے شرمی کی حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ پولیس والے خود یا وہ آگے جو ٹاؤٹ رکھے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ تھوڑے دے کے وہ مسجدوں کے منارے گرواتے ہیں، محراب گرواتے ہیں. یعنی یہ حالت ہو چکی ہے. In 1,5 Kilometer. Nimm eine der 3 linken Spuren, um geradeaus weiterzufahren auf A5 Richtung Basel, Stuttgart. اگر جماعت احمدیہ وہاں کمزور ہے پاکستان میں تو خدا تو دیکھ رہا ہے، اس کے گھروں کی بے حرمتی ہو رہی ہے جہاں سے عبادت ہوتی تھی اس کی. پھر وہ جو بے آواز لاٹھی کا سنا ہوا ہے ہم نے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ کئی رنگوں میں ان پہ برس پہلے پڑ چکی ہے لیکن سمجھ نہیں آتی. اب آئندہ کیا ہوگا، کس وقت ہوگا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. اگر انہوں نے یہ ہاتھ نہ روکا، اسی طرح چلتے رہے. اب اسلام ادھر تو مسجدیں بنتی رہی ہیں، یورپ میں 100 مساجد، جرمنی میں وہ بھی خلیفۃ المسیح رابع نے جو ایک ٹارگٹ دیا تھا جرمنی کی جماعت کو کہ یہاں میری خواہش ہے کہ 100 مساجد جو ہیں، تو ابھی وہ اس کے قریب پہنچ چکا کام. 80 مساجد سے زیادہ 90 کے درمیان یہ بن چکی ہیں اور باقی وہ بھی تعمیر پلاٹ خرید لیے گئے. تو یہ ہے ایک تصویر جماعت احمدیہ کی. اور دوسری تصویر وہ جو پاکستان میں ہر ہفتے ہر تیسرے دن وہ لے کے پورا ایک گروہ مساجد پہ چڑھائی کرتے ہیں اور بڑے نعرے شعرے لگاتے ہیں، ناب نبی کا استعمال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فہم عقل دے. ہمارا سفر ڈامسٹر کی آدھا رستہ طے ہو چکا ہے، باقی انشاءاللہ